السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستم گر کی قسط نمبر 25۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستم گر قسط نمبر 25، تحریر عریج شاہ۔ رائق اپنی حرکت پر خود بھی حیران تھا۔ اس کا یہ عمل اتنا بے اختیارانہ تھا کہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ وہ اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہ تھا کہ کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر اس طرح کا کچھ بھی کر دیتا۔ عجیب کشش تھی جو اسے اس لڑکی کی طرف کھینچتی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس سے ہوا کیا ہے۔ وہ تو اسے پردے کی اہمیت سمجھا رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا نہیں، لیکن اس طرح کا کچھ ہو جائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، اسے کم سے کم اس کے مزاج کے مطابق تو اپنے آپ کو ڈھالنا ہی تھا۔ وہ عورت کی بے پردگی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کی کسی طرح کی بے پردگی وہ برداشت کر سکتا تھا۔ اسے سمجھانا تھا۔ وہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار تھا، اس کو ہر طرح کی فریڈم دینے کو تیار تھا، لیکن پردے کے معاملے میں وہ اپنی بیوی کو لوگوں کی نظروں کا مرکز نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ کوئی اسے نقاب کرنے کے لیے یا چہرہ چھپانے کے لیے یا پھر برقع کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ قابل قبول لباس پہنے اور اس میں اسے کچھ بھی غلط نہیں لگتا تھا۔ اتنا تو وہ اس کے لیے کر ہی سکتی تھی، اور اگر اسے لگتا تھا کہ وہ اس معاملے میں اس پر سختی کر رہا ہے تو سختی ہی صحیح تھی۔ وہ اس معاملے کو ہرگز رفع دفع کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کسی کے سامنے عارضہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ جو حرکت اس سے ہوئی تھی اس کے لیے وہ واقعی پریشان تھا۔ اسے خود بھی کبھی بھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس طرح کا کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اس کے لبوں کو چوما تھا۔ وہ اس کشش کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ آخر کیسے وہ اتنا بے اختیار ہوا تھا؟ ایک عجیب سا حق کی ملکیت اس پر چھا چکا تھا۔ ایلوینا غلطی سے اس کے قریب ہوئی تھی، لیکن اس کی غلطی کو اس نے کچھ اور ہی بنا دیا تھا۔ اس کے لبوں سے ٹکرائے تھے، حالانکہ اس کا قد اس سے کافی اونچا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہوش گنوا بیٹھا تھا اور پوری طرح سے اسے خود میں قید کرتا اپنے ہوش و حواس سے جیسے بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ حرکت سچ میں غلط تھی۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تک وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں نہیں تھی۔ اس کا اس طرح سے چھونا اس کے سارے جذبات برقع کر چلا گیا تھا۔ اب اس لڑکی کے بغیر رہنا تو اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ روئے جا رہی تھی۔ ایلوینا واش روم میں کھڑی بار بار اپنا چہرہ اور اپنے لبوں کو پانی سے دھوتی مسلسل رو رہی تھی۔ کسی کو بھی آفس میں بتائے بغیر وہ گھر آ گئی تھی۔
اور اسے فرق نہیں پڑتا تھا رائق دورانی اسے آفس سے نکالے یا پھر کچھ بھی کرے۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس طرح سے کچھ ہوگا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیسے اس کا پیر مڑنے لگا تھا۔ وہ سامنے والے کا سہارا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو آفس کا منظر جیسے ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ وہ پھر سے روتے ہوئے اپنے لبوں کو دھونے لگی۔ کتنی شدت سے اس نے اسے قید کر رکھا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا روئے جا رہی تھی کہ غیر انسان اس طرح اس کے لبوں کو کیسے چوم سکتا ہے۔ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنا بے لگام قسم کا بندہ ہوگا یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اس کی سانسیں قید کر چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں اب کبھی بھی واپس آفس نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مجھے نہیں رہنا وہاں پر۔ وہ آدمی بالکل پاگل ہے۔ اس نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا، مجھے چھوا کیسے، وہ کیسے میری ڈریسنگ پر کامنٹ کر سکتا ہے۔ یہ تو شادی کے بعد مجھے قید ہی کر کے رکھ لے گا۔ مجھے نہیں کرنی اس کے ساتھ شادی۔ یہ کیسا پیار ہے جو پابندیاں لگا کر ظاہر ہوتا ہے۔ میرے بابا جانی نے کبھی مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا، تو وہ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے؟ میں ان کی کوئی بات نہیں مانوں گی اور نہ ہی میں ان سے شادی کروں گی۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے خود کو فیصلہ سنا رہی تھی۔ رائق کے رویے نے اسے بہت بری طرح سے ہرٹ کیا تھا۔ پہلے اس پر پابندیاں لگانا، اس کی ڈریسنگ کو غلط کہنا اور پھر اس طرح اس کے لبوں کو چومنا اسے بری طرح سے اس سے بدظن کر گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اب آفس جانے کا۔ وہ آمنہ کو آج کلیئرلی فون کر کے سب کچھ بتا دینے والی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہت ہو چکا تھا، اب اس نے اس شخص کے سامنے بھی نہیں جانا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی اور اب اس فیصلے سے وہ پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ رائق دورانی اس کا پرنس چارمنگ نہیں تھا۔ اسے ایک ایسے انسان کی ضرورت نہ تھی جو اس پر اس کی زندگی قید کر دے۔ تبریز اسکول، شجر یونیورسٹی، جبکہ ارزق اور زارق دونوں اپنے کام پر آ چکے تھے اور آتے ہی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا میں اس ویک سے ٹیسٹس کا سلسلہ شروع کروں گا۔ آپ لوگ 8 چیپٹرز پڑھ چکے ہیں، تو میرا ارادہ اگلے 2 ہفتے میں ان 8 چیپٹرز کے ٹیسٹس لینے کا ہے۔ ارزق نے کلاس میں داخل ہوتے ہی ان سب لوگوں پر جیسے بم گرا دیا تھا۔ بٹ سر، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ آپ سے پہلے جو ٹیچرز ہمیں پڑھانے آتے تھے وہ بالکل کلاس پر توجہ نہیں دیتے تھے، اسی وجہ سے تو ہم نے ان کی شکایت کی تھی۔ یہ 8 چیپٹرز انہوں نے پڑھائے نہیں تھے، بس سلیبس بورڈ پر ٹک کیے تھے۔ ہمیں ان چیپٹرز کی کسی طرح کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ ایک بھی چیپٹر ہم لوگوں نے تیار نہیں کیا ہوا۔ ہمیں تو صرف وہ چیپٹرز تیار ہیں
جو آپ نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکا کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ عجیب بات ہے، آپ لوگوں کو ٹیچر نے کچھ نہیں پڑھایا تو آپ لوگوں نے خود بھی کوشش نہیں کی۔ یہ چیپٹرز صرف آپ لوگوں کو پڑھنے تھے، سمجھنے نہیں تھے۔ کم سے کم آپ لوگوں کو خود تو ہوش کرنا چاہیے۔ آدھے سے زیادہ سال گزر چکا ہے۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سلیبس آپ لوگوں سے کمپلیٹ ہوگا؟ اگر میں ان چیپٹرز کو دوبارہ سے آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کروں تو بھی مجھے 1 اور سال چاہیے ہوگا، کیونکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ بے شک 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن عقل اور شعور آپ کو نرسری کلاس والوں کا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس کلاس سے نکال کر نیچے اسکول میں نرسری کلاس میں بٹھا دوں۔ اتنے تھوڑے وقت میں اتنا سلیبس کیسے تیار ہوگا آپ لوگوں کا؟ اور اگر آپ لوگ اس طرح سے چھٹیاں کرتے ہیں جیسے پڑھائی لکھائی آپ لوگوں کے لیے کوئی ویلیو ہی نہیں کرتی۔ وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ بائیولوجی میں یہ کلاس نہیں بلکہ 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ بھی نہیں پڑھ رکھا تھا۔ وہ ان کا ٹیچر نہیں تھا، وہ تو یہاں اپنے مقصد کے لیے آیا تھا۔ اب اس کا یہ مقصد کتنے وقت میں مکمل ہونا تھا اس کا اندازہ اسے نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا وہ 2 ماہ لگ جائیں، ہو سکتا تھا 6 ماہ لگ جائیں۔ وہ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لے سکتا تھا، اور پھر اس کلاس کو پڑھانا اس کے لیے زیادہ مشکل تھا کیونکہ سامنے ہی وہ معصوم سی حسینہ اس کا دل و قرار لوٹ لیتی تھی۔ سر میں آئے؟ وہ پریشانی سے کوئی حل نکالنے کا سوچ رہا تھا جب سامنے بیٹھی حسینہ نے اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا تھا جسے اگلے ہی لمحے وہ چھپا گیا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ صرف معصوم دکھی ہے، پریشان۔ بولیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس کا پورا وجود جیسے کان بن کر اسے سننے لگا تھا۔ سر، آپ جب سے یہاں آئے ہیں آپ نے ہمیں 2 چیپٹرز پڑھائے ہیں، اور وہ دونوں چیپٹرز ہی ہم نے بہت اچھے سے تیار کر لیے ہیں۔ مطلب جو آپ پڑھاتے ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ایگزامس ہونے میں ابھی پورے 4 مہینے باقی ہیں، اور ٹوٹل چیپٹرز کی بات کریں تو وہ 16 چیپٹرز ہیں۔ ہم 1 ویک ہر چیپٹر کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں ہر ویک ایک چیپٹر پڑھائیں اور آفٹر ویک اس کا ٹیسٹ لے لیں۔ اس سے ہمیں اچھی تیاری ہو جائے گی اور ہم سلیبس بھی کلیئر کر لیں گے۔ اس نے بڑی سمجھداری سے مشورہ دیا تھا۔ یس سر، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اب کی دفعہ وہی لڑکا پھر سے بولا تھا، آنکھوں پر موٹا نظر کا چشمہ لگائے۔ وہ کافی پریشان تھا اپنی پڑھائی کو لے کر۔ اگر میں آپ لوگوں پر یقین کر بھی لوں تو کیا گارنٹی ہے کہ باقی سب لوگ بھی آپ کے اس آئیڈیا کے مطابق چلیں گے؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے سمجھ سے پوچھ رہا تھا۔ سر، جس کو اپنا کریئر پیارا ہوگا وہ اور مزید اس کلاس میں اپنا قیمتی سال برباد نہیں کرنا چاہے گا، وہ اس آئیڈیا پر عمل ضرور کرے گا۔ زمدہ نے کافی اونچی آواز میں کہا۔ اوکے فائن، میں آپ لوگوں کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ میں اپنی کلاس میں 2 ہیڈ چن رہا ہوں، ایک ریاض آپ اور ایک زمشا، کیونکہ آپ دونوں کو میرے لیکچرز
بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتے ہیں، اور پھر باقیوں کو آپ لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ وہ بڑی دیر کے بعد کوئی حل نکالنے کو تیار ہوا۔ جو بھی تھا، وہ اپنے مقصد کے لیے کسی اسٹوڈنٹ کے سال برباد نہیں کر سکتا تھا۔ بے شک وہ یہاں اپنے کام کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری لی تھی۔ ایز اے ٹیچر بھی انہیں اپنی ذمہ داری سمجھنی تھی۔ وہ کسی بھی طرح بچوں کے فیوچر پر رسک نہیں لے سکتے تھے۔ کل رات زارق بھی اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا کہ انہیں صرف اور صرف اپنے مشن پر فوکس نہیں کرنا، انہیں بچوں کا یہ سال خراب ہونے سے بھی بچانا ہے۔ ان کے مقصد میں ساتھ دیتے ہوئے اسی کالج کے پرنسپل نے اپنے 2 ٹیچر کو برخاست کیا تھا جو ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر رہے تھے، اور ان کی جگہ نئے ٹیچرز لانے کے بجائے ان پر اعتبار کیا تھا، اور وہ ہرگز پرنسپل کا اعتبار نہیں توڑ سکتے تھے۔ جب تک ان کا مقصد ختم نہ ہو جاتا، تب تک اس کالج میں نئے ٹیچرز نہیں آنے والے تھے، یعنی کہ اب بچوں کا یہ سال بچانے کی ذمہ داری بھی انہی کی تھی۔ ایک لمبا سفر طے کر کے وہ دونوں آخر سوات پہنچ چکے تھے۔ سوات میں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سا کاٹیج بنا کر رکھا ہوا تھا۔ رائق اور ازبک اکثر یہاں آ کر اپنی چھٹیاں وغیرہ گزارتے تھے۔ یہ جگہ اسے حد سے زیادہ پسند تھی۔ وہ جب بھی کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ کرتے تو سوات ہی آتے تھے، کیونکہ ایک تو سوات کی خوبصورتی انہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی، اور دوسری اس جگہ سے ان لوگوں کی بچپن کی یادیں جڑی تھیں۔ ہاں، یہی ہوا تھا رائق کا نکاح۔ بہت سال پہلے وہ اس کی گڑیا کو اغوا کر کے یہاں لے کر آئے تھے۔ اس کی ماں طاقت تو نہ رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ماں تھی۔ اگر وہ کیس کرتی تو ہر حال میں جیت اسی کی ہوتی، کیونکہ اس کی گڑیا اس وقت صرف 6 سال کی تھی، اور قانون کے مطابق جب تک بچی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو تب تک اسے ماں کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے، اور گڑیا تو اپنی ماں کے پاس ہی رہنا چاہتی تھی۔ سو وہ لوگ اسے اغوا کر کے یہاں لے کر آئے تھے، اور یہیں پر رائق اور اس کا نکاح ہوا تھا۔ رائق نے کتنا شور مچایا تھا، کتنا انکار کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ نہ تھا، بلکہ پورے 15 برس کا تھا۔ زیادہ نہ سہی، لیکن نکاح کی اہمیت کا اندازہ اسے تھا۔ اس نے صاف انکار کیا تھا، لیکن اس کے انکار کو قاسم بابا کی قسموں نے توڑا تھا۔ وہ مجبور ہو گیا تھا نکاح کرنے کے لیے۔ کتنی خوبصورت جگہ تھی۔ آئیڈا کو بہت شوق تھا یہاں آنے کا۔ رائق لالا اکثر بتاتے تھے کہ ان کا یہاں پر کاٹیج ہے، یہ کتنا خوبصورت تھا۔ سچ میں اسے اندازہ نہ تھا یہ اتنا حسین ہوگا۔ وہ سامنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ شیشے کی بڑی سی دیوار کے سامنے آئی تھی، جبکہ ازبک نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ خوبصورت سا منظر بالکل اداس لگ رہا تھا۔ ایک بڑی سی پہاڑی
اور پھر شیشے کے اس طرف کھڑی وہ اداس سی لڑکی، اسے اس کی اداسیاں اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے خوش رکھنے آیا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی اداسی اسے بے چین کر گئی تھی۔ وہ اتنا اداس کیوں تھی؟ شاید گاڑی میں اس نے اپنے اور اس کے رشتے کو کھوکھلا کہا تھا، اس لیے، کیونکہ اس کے بعد اس نے بالکل اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس نے راستے میں اسے کھانے کا پوچھا تو بھی اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے بھی نخرے نہ اٹھاتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی، جبکہ وہ گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے راستے میں اس کی آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی اور یہاں آتے آتے اچھے خاصے لیٹ ہو چکے تھے۔ ازبک نے بھی راستے میں کچھ بھی نہیں کھایا تھا، سو اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ وہ اس اداس منظر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے وہاں موجود کچن کی طرف آیا تھا، جہاں ایک ملازمہ کام کر رہی تھی۔ کھانا تیار ہے تو میز پر لگا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے ملازمہ سے کہا تھا، جبکہ دھیان بھٹک کر بار بار باہر آئینہ کی طرف جا رہا تھا، جو اس بڑی سی شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑی اسے بری طرح سے بے چین کر گئی تھی۔ اب بس کر دو، اور کتنی دیر یوں ہی منہ بنا کر یہاں کھڑے رہنا ہے؟ ایسی بھی کون سی قیامت آ گئی ہے جو اس دیوار سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہو؟ جاؤ فریش ہو کر آؤ، ملازمہ کھانا لگا رہی ہے، اس نے کافی سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ بنا کچھ بولے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور اس کا کچھ بھی نہ کہنا اسے مزید بے چین کر گیا تھا۔ وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ وہ اس طرح سے چپ کیوں تھی؟ صبح کے بعد تو اس نے اس کے منہ سے کچھ سنا ہی نہیں تھا، وہ یوں اچانک چپ کیوں ہو گئی تھی؟ ہاں، اسے فرق نہیں پڑتا تھا وہ چپ رہے یا باتیں کرے، وہ کون سا اس سے باتیں کرنے اسے یہاں لایا تھا؟ لیکن وہ چپ کیوں ہو گئی تھی؟ وہ بات کرے یا نہ کرے، اسے زبردستی بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ غلط تھی، اس نے غلطی کی تھی۔ وہ اپنی غلطی سدھارنے کے بجائے اس طرح چپ کیوں ہو گئی تھی؟ اس کی خاموشی اسے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایسے خاموش کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے اس طرح سے بات کرنی چاہیے تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومنا چاہیے تھا۔ وہ کیسے بنا کچھ بولے یوں اداس سی شکل بنائے اندر چلی گئی تھی، اور کچھ نہ سہی، جاتے جاتے ہاں نہیں ٹھیک ہے جیسے الفاظ بول کر اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسا سکتی تھی، وہ کیسے چلی گئی تھی؟ بنا کچھ بولے اس کے کان ترس رہے تھے صبح سے اس کی آواز سننے کے لیے۔ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ راستے میں اس نے جب اس سے کھانے کا پوچھا تب بھی اس نے صرف نفی میں سر ہلایا تھا، تب اس نے اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب اس کی خاموشی اسے بری طرح سے کھٹکنے لگی تھی، اس کا دل چیرنے لگی تھی۔ صاحب جی، کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے پیچھے رک کر بتایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کا ارادہ آئینہ کو
اندر جا کر لے کر آنے کا تھا، لیکن وہ خود ہی آ گئی۔ یوں ہی اداس چپ چاپ سی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی بنا کچھ کہے۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ کھانے کے درمیان بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ اسے مخاطب کیا، کبھی پانی دینے کے لیے، کبھی اچار دینے کے لیے۔ وہ خاموشی سے چیزیں اس کے سامنے رکھ رہی تھی، لیکن مجال تھی جو اپنے لبوں سے ایک لفظ بھی نکالا ہو۔ کھانا کھا کر میرے لیے چائے بنا دینا، اس نے حکم دیا تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تو وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس گھر میں 3 ملازم ہیں، 2 گھر سے باہر اور ایک ہمیشہ گھر کے اندر تمہارے ساتھ رہے گی۔ جس ٹائم میں کام پر ہوں گا، اس دوران بھی یہ تمہارے پاس رہے گی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ان ملازموں پر ہمارا نجی رشتہ ظاہر ہو، تو تم بھی کوشش کرنا کہ ان کے سامنے جتنا ہو سکے ایک نارمل کپل کی طرح ری ایکٹ کرو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تو اب کی دفعہ اس نے غصے اور اشتعال کو کنٹرول نہ کر پاتے ہوئے مکہ ٹیبل پر دے مارا تھا۔ کیا کب سے سر ہلا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ کب سے تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم منہ سے ایک لفظ بھی نکال دو۔ میں کیا پاگل ہوں جو بولتا رہوں گا اور تم آگے سے مجھے یہ والا ایٹیٹیوڈ دکھاؤ گی؟ وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اس نے کب اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا؟ وہ تو خود ہی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا مسئلہ تھا اسے؟ ایسا کچھ نہیں ہے ہان، پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے، وہ کہتے ہوئے سر جھکا گئی تھی، جبکہ اس کے یہ الفاظ بے معنی سے تھے، لیکن ازبک کے لیے تو اس کی سماعتوں میں سکون بھرنے کے لیے کافی تھے۔ ہاں، وہ بس اسے سننا چاہتا تھا۔ اس کا نہ بولنا اس کی بے قراری کی وجہ تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی تھی وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے؟ جاؤ، چائے بنا کر لاؤ، چھت پر چل کر پیتے ہیں، وہ حکم دے کر اٹھ گیا تھا۔ جبکہ وہ اسے دیکھنے لگی، وہ جانتا تھا وہ رات کو چائے نہیں پیتی۔ مجھے چائے نہیں پینی اس وقت، آپ کو پتہ ہے مجھے نیند نہیں آتی۔ چائے پی کے اور نیند نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آج رات میں تمہیں سونے نہیں دوں گا۔ سارا دن گاڑی میں سوتی ہوئی ہی آئی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا تھا، ہان، آپ سارا دن گاڑی چلاتے ہوئے آئے ہیں، تھک گئے ہوں گے، تبھی تو تمہارے وجود سے اپنی تھکن اتاروں گا نا۔ میری تھکن کا علاج تم نے ہی کرنا ہے۔ چلو اب مزید باتیں مت بناؤ، چائے بنا کر چھت پر لے آؤ۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کچن میں آتی، 2 کپ چائے کے بنا کر اوپر چھت پر لے آئی تھی۔ اسلام آباد کے مقابلے میں یہاں کا موسم
کافی ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ وہاں کی حبس اور گرمی سے نکل کر وہ ایک خوبصورت سے موسم میں آ گئے تھے، لیکن اس کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ ازبک کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے، اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے تو خود بھی محسوس نہ کیا تھا کہ اس نے دن میں کم بات کی ہے۔ ہاں، ازبک کی باتوں نے اس کا موڈ تھوڑا خراب کر دیا تھا، اور جب اس کا موڈ خراب ہوتا تھا تب وہ کم بات کرتی تھی، لیکن ازبک اس چیز کو نوٹ کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ کہاں کسی نے اسے کبھی نوٹ کیا تھا؟ کہاں کبھی کسی نے اسے اہمیت دی تھی؟ وہ تو ہمیشہ سے ناجائز گند رہی تھی۔ وہ کہاں کسی کے لیے خاص تھی؟ لیکن اس کا نہ بولنا اس کے ہان کے لیے خاص تھا۔ یہ احساس ہی اسے آسمانوں پر پہنچا گیا تھا۔ یہ کوئی سگنل نہ تھا، کوئی بہتری کی طرف اشارہ نہ تھا، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا تھا یہ سوچ کر کہ وہ اس کی باتیں نہ کرنا بھی اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ ہان، چائے، اس نے کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے کپ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ہان، کیا ہم ان پہاڑوں کے اوپر بھی جا سکتے ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ سامنے اونچا لمبا پہاڑ تھا جس کے اوپر شاید آسمان کی طرف سے روشنی آ رہی تھی۔ پہاڑ سیاہ تھا اور آسمان نیلا، جس کی وجہ سے فرق بہت واضح تھا۔ وہ دونوں رنگ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو پا رہے تھے، ورنہ اس طرح چھاتا اندھیرا بھی آسمان کے رنگ میں پہاڑ کو کہیں گم کر سکتا تھا۔ ہاں، ہم اوپر جا سکتے ہیں، لیکن میں بہت مصروف ہوں، اور ویسے بھی میں یہاں تمہاری فرمائشیں پوری کرنے نہیں آیا ہوں، کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اگر کبھی وقت ملا تو لے چلوں گا، ویسے بھی 1.5 مہینہ یہیں رہنا ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا، لیکن وہ مسکرا دی تھی۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا غلام نہیں جو اسے گھمانے پھرانے لے کر جائے گا۔ شاید اس کا ارادہ بھی یہی تھا، لیکن اس نے نہیں کہا تھا، کہیں وہ اس سے پھر سے بات کرنا نہ چھوڑ دے۔ لیکن اس نے اپنا انداز سخت رکھا تھا کہ کہیں وہ اس کی نرمی کو کوئی اور مطلب نہ سمجھ لے۔ ہان، یہاں اور بھی بہت کچھ ہوگا نا دیکھنے لائق؟ میں ملازمہ کے ساتھ کسی کے ساتھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جہاں جانا ہے لے جاؤں گا، میرے بغیر گھر سے قدم باہر مت رکھنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا کر مسکرا دی تھی۔ اس انسان کو سمجھنا ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے سختی سے پوچھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یقیناً وہ کپ نیچے چھوڑنے جا رہی تھی جب ازبک نے اس کے ہاتھ سے دونوں کپ پکڑ کر ایک سائیڈ پہ رکھ کے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ حیران تھی اس کی اس حرکت پر۔ شاید وہ اس طرح اس پیار بھرے انداز میں اپنے دن والی باتوں کا اثر ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ سارے شکوے گلے لمحے میں دور ہوئے تھے۔
تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تم اس طرح سے نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ یار کیوں میرے لیے مسئلہ بنا رہی ہو؟ آمنہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ ہنی مون پر گئی ہوئی تھی، اس طرح اس کی نوکری چھوڑنے پر وہ جوائن بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں ہرگز اس آفس میں کام نہیں کروں گی۔ میری طرف سے انکار ہے۔ میں اب ایک لمحے کے لیے بھی اس آفس میں نہیں جاؤں گی۔ تم نے نوکری کرنی ہے تو کرو، نہیں کرنی تو نہ کرو، کم سے کم میری طرف سے انکار ہے۔ میں مزید تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتی اور نہ ہی مجھے تمہارے پیسے چاہئیں۔ میں اپنی فیس کے پیسے اپنے بابا جانی سے لے لوں گی۔ اس نے صاف ستھرے الفاظ میں انکار کیا تھا، جبکہ آمنہ تو اس سے میلوں دور بیٹھی حیرت اور صدمے کی کیفیت میں اس سے کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی، جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ اسی سپیڈ میں بند بھی کر دیا۔ رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ کب کے سو چکے تھے۔ اس وقت اس کے کمرے میں ہونا کیا قیامت برپا کر سکتا تھا، وہ سوچنا تک نہیں چاہتی تھی۔ فون بند کرتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کے لبوں پر اچانک ہاتھ رکھتا، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے چپ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں دوسری دفعہ آنے کی؟ اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ جائیں یہاں سے ابھی، اور کہ ابھی جائیں، ابھی میرے گھر کے سب لوگ سوئے نہیں ہوں گے۔ کیسے آئے آپ؟ دیوار پھلانگ کر جائیں یہاں سے۔ آپ کی نوکری چھوڑ رہی ہوں میں۔ اگر چاہیں تو آمنہ کو نوکری دیں، نہ چاہیں تو نہ دیں۔ وہ آمنہ اور اس کی حقیقت جان چکا تھا۔ اس چیز کو اس نے سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کیونکہ اس کے لیے اہمیت یہ بات رکھتی تھی کہ جو حرکت اس نے آج آفس میں اس کے ساتھ کی ہے وہ انتہائی گھٹیا تھی۔ وہ اسے کسی بھی طرح باہر بھیجنا چاہتی تھی۔ اس کے دھکے پر وہ جو پرسکون سا اپنی باڈی ڈھیلی چھوڑے کھڑا تھا، دروازے کے ساتھ اتنی زور سے لگا کہ اچھی خاصی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ ایلوینا کی تو مانو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ لڑکی تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ شور مچا کر میرے لیے نہیں اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو گی؟ آرام سے میری بات سنو۔ دن میں جو کچھ ہوا ہمارے بیچ وہ ابھی تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اگر آپ یہاں سے نہیں گئے تو میں چلا چلا کر سب کو بلا لوں گی۔ وہ غصے سے اسے دھمکی دینے لگی تھی۔ کم آن ایلوینا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جتنا چلاؤ گی تم نہیں چلاؤ گی، کیونکہ تم جانتی ہو اس سے نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے کہ تم اتنی بے وقوف ہرگز نہیں ہو کہ اپنے لیے کوئی مشکل پیدا کرو۔ میں تو یہاں آج دوپہر والی جی ہاں، آپ کی دوپہر والی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کس طرح کی سوچ کے انسان ہیں۔ میں ہرگز آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والی۔ میں آپ کی خاطر اپنی ڈریسنگ، اپنا لائف سٹائل
چینج نہیں کروں گی۔ مجھے آپ جیسے چھوٹی سوچ کے مرد بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں ہرگز کسی کے لیے اپنا آپ نہیں بدلوں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے دن والا ٹاپک چھیڑ چکی تھی، جبکہ وہ آنکھیں گھماتا اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری سوچ چھوٹی لگتی ہے تو ویسے ہی صحیح۔ میں یہاں پر اپنی بے اختیار حرکت کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ مجھے اپنی اس حرکت میں سچ میں حیرانگی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں اس طرح سے کیا کر بیٹھا ہوں۔ البتہ میں خود پر اختیار کھونے والا انسان ہرگز نہیں ہوں، اور جہاں تک بات ہے تمہیں ایسا گھٹیا لباس پہننے کے لیے منع کرنے کا، تو وہ تو میں کروں گا اور تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ اس معاملے میں تم پر پابندی لگاؤں گا، حکم بھی چلاؤں گا اور ہو سکے تو سختی بھی کروں گا۔ مجھے تمہاری ہر بات منظور ہے، لیکن میں تمہیں دنیا والوں کے سامنے شو پیس بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے مام ڈیڈ کراچی آ چکے ہیں اور کل وہ یہاں تمہارے گھر آئیں گے، تو تم سے اوبویسلی اس رشتے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم ہاں کرو گی، اور اگر تم نے نہ کرنے کے بارے میں سوچا تو تم یہ والی ویڈیو، وہ اپنے موبائل میں ایک ویڈیو نکال کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ یہ اس کے آفس کی CCTV فوٹیج تھی، جس میں وہ اس کے لبوں کو کافی بے دردی سے چوم رہا تھا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے اسکرین پر دیکھتی بری طرح سے پزل ہوتی نگاہیں چرا گئی تھی۔ وہ اسے بلیک میل کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ محبت کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں جانتا ہوں آج والی میری حرکت نے تمہیں مجھ سے تھوڑا بدظن کر دیا ہے، لیکن میں یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ اگر تم نے رشتے سے انکار کیا تو میں تمہاری فیملی کو یہ دکھا کر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ سوری جانم، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور پھر اب تو مجھے تمہارا ذائقہ بھی لگ چکا ہے۔ میں ایک انتہائی بے صبرا اور بے شدت پسند انسان ہوں، اور جو ذائقہ تم نے میرے لبوں کو لگایا ہے، اس کے بعد میں جلد باز بھی ہو گیا ہوں۔ اب میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں جلد سے جلد تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر پوری طرح سے۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی لبوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے ارادے خطرناک ہی نہیں بلکہ بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ بری طرح سے اس کی باہوں میں پزل ہو کر رہ گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹارگٹ پورا کر دیجئے 900 لائکس اور 150 کامنٹس۔ ہم ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے رائٹر کو دے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔